السلام علیکم ناظرین، میں محمد غفران آپ کا استقبال کرتا ہوں کون بنے گا جنتی کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں۔ آپ کا سوال ہے گنجے سانپ کا عذاب کس کو دیا جائے گا؟ آپ کے آپشن ہیں: پہلا نماز نہ پڑھنے والے کو، دوسرا روزہ نہ رکھنے والے کو، تیسرا زکوٰۃ نہ دینے والے کو، چوتھا حج نہ کرنے والے کو۔ اس کا جواب ہے قیامت کے دن گنجے سانپ کا عذاب زکوٰۃ نہ دینے والے کو ملے گا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں: پہلا ایمان، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور پانچواں حج۔ حج مالدار پر فرض ہے اور غریب پر معاف ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی مالدار پر فرض ہے اور غریب پر معاف ہے، لیکن روزہ غریب ہو یا امیر، مرد ہو یا عورت، سب پر فرض ہے۔ اور اسی طرح نماز بھی ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور ایمان غریب ہو یا امیر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، ہر ایک مسلمان پر 24 گھنٹے 365 دن یعنی کہ پوری زندگی فرض ہے۔ ایک آدمی جس نے پوری زندگی کے 60 یا 70 سال نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، حج کیا، لیکن اگر موت کے 1 گھنٹے پہلے دل میں کفر آ گیا اور ایمان نکل گیا تو ساری نمازیں، سارے روزے، ساری زکوٰۃ، سارے حج سب برباد، کسی کام کے نہیں، اور سیدھا جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اسی لیے سب سے پہلے ایمان ہے اور ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز ہے، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، اس کے بعد حج۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے ایسے شخص کے عذاب کے بارے میں جو جان بوجھ کر زکوٰۃ نہ دیتا ہو۔ صحیح بخاری میں 1403 نمبر پر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل میں اس کے پاس آئے گا۔ اس سانپ کے آنکھوں کے پاس 2 کالے رنگ کے نقطے ہوں گے اور وہ نہایت زہریلا سانپ اس زکوٰۃ نہ دینے والے کے دونوں زبڑوں کو پکڑے گا اور بولے گا، میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ اس پر علماء تفسیر میں بتاتے ہیں کہ جب سانپ بہت زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے تو اس کے سر کے بال اس زہر کی شدت کی وجہ سے جل جاتے ہیں، اور سانپ کی نہایت زہریلا ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی آنکھوں کے پاس 2 کالے رنگ کے نقطے ہوتے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس سانپ کے دانت جہنم کے لوہے کے بنے ہوں گے، اور جب وہ جہنم کا سانپ زکوٰۃ نہ دینے والے کو ڈسے گا تو اس زکوٰۃ نہ دینے والے کی چیخ و پکار سے سارا میدان حشر کانپ اٹھے گا۔ لوگ کہیں گے، یہ اتنی دردناک چیخ و پکار کس کی ہے؟ ارشاد ہوگا، یہ چیخ و پکار اس کی ہے جو دنیا میں جان بوجھ کر زکوٰۃ نہ دیتا تھا۔ میدان حشر اتنا بڑا میدان ہے کہ اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان کھڑے ہو سکیں گے۔ اندازہ لگائیے اس بات کا کہ کتنا بڑا ہوگا وہ میدان، اور جب پورے میدان حشر میں اس زکوٰۃ نہ دینے والے کی چیخیں سنائی دے گی تو اندازہ لگائیے کہ کتنا دردناک عذاب اس زکوٰۃ نہ دینے والے پر ہوگا۔ صحیح مسلم میں 2290 نمبر پر حدیث ہے، اور قرآن میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، تو قیامت کے دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں پگھلا کر اس شخص کے بدن پر اور پیشانی پر داغ دیا جائے گا۔ جب وہ پگھلتا ہوا سونا چاندی اس کے بدن پر ڈالا جائے گا تو کچھ دیر بعد واپس سونا چاندی بن جائے گا، پھر اس کو دوبارہ پگھلایا جائے گا اور پھر اسی طرح اس کے بدن پر ڈالا جائے گا، اور یہ سلسلہ تب تک چلتا رہے گا جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ آج ہم پگھلا ہوا سونا چاندی تو دور، پگھلتا ہوا موم بھی اپنے بدن پر برداشت نہیں کر سکتے۔ گرم تیل کا ایک چھینٹا بھی اگر ہمارے بدن پر لگ جائے تو پورا بدن کانپ اٹھتا ہے، تو پھر کیسے کل قیامت کے دن پگھلتا ہوا سونا چاندی اپنے بدن پر برداشت کر سکیں گے؟ سوچنے والی بات ہے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں 2292 نمبر پر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے جانور کی زکوٰۃ نہیں دی وہ جانور قیامت کے دن خوب ہٹے کھٹے ہو کر آئیں گے، اور جن کے جانور تھے ان کو چٹیل میدان میں لیٹا دیا جائے گا، پھر یہ جانور ان کو اپنے پیروں سے رونتے ہوئے ان کے بدن پر سے بھاگیں گے اور اپنے نکیلے سینگوں سے اپنے مالک کو زخمی کریں گے، اور یہ سلسلہ 50,000 سال تک چلتا رہے گا۔
دنیا میں اگر ہمارے پیر کے اوپر ایک بکری اپنا پیر رکھ دے تو اس کی وجہ سے کیسی تکلیف ہوتی ہے، بکری کے پیر سے اتنی تکلیف ہوتی ہے تو بیل کے پیر سے کیسی تکلیف ہوگی، اونٹ کے پیر سے کیسی تکلیف ہوگی۔ جہنم کے چھوٹے سے چھوٹے عذاب کا درد دنیا کے درد سے 70 گنا زیادہ تکلیف دینے والا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، اللہ کے واسطے زکوٰۃ دیجیے، وہ اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگر کوئی مسلمان رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو کم سے کم 10 گنا یا 70 گنا یا 700 گنا ملے گا، اور اگر نیت اور اچھی ہوگی تو ان گنت بدلہ ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو شخص خوش دلی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دولت میں اتنی برکت دیتے ہیں کہ اس کی آنے والی نسلوں تک وہ برکت برقرار رہتی ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کریں اور اللہ رب العزت سے امید رکھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں اس کا بدلہ دے گا۔ لیکن جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں تو پھر ایسے کنجوس لوگ کبھی ہاسپٹل کے چکر کاٹتے ہیں، کبھی کورٹ کچہری کے چکر کاٹتے ہیں اور وہاں پر اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں۔ 4 مہینے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار بند کر سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، لاکھوں روپے کا گھاٹا ہو جائے گا، چوری ہو جائے گی، لیکن خوش دلی سے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ جس اللہ نے ہمیں لاکھوں کروڑوں روپے دیے، صحت دی، تندرستی دی، کیا ہم اسی اللہ کی رضا کے لیے چند روپے نہیں دے سکتے؟ حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ زکوٰۃ کو آفت سمجھنے لگ جائیں گے یعنی بوجھ سمجھنے لگیں گے تو میری امت پر مصیبتیں ایسے برسیں گی جیسے کالی رات میں کالی گھٹا سے زوردار بارش برستی ہے، ایک مصیبت ختم ہونے سے پہلے دوسری مصیبت آ جائے گی۔ اور آج ہم مسلمانوں کے حالات ہم سب کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ کے واسطے خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کیجیے۔ یہ پیسہ ہمارے کسی کام نہ آ سکے گا، لیکن اگر اللہ کے راستے میں لگا دیا تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیں۔ سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنی موت کے آنے سے پہلے اس پیسے کو اللہ کے راستے میں لگا کر جہنم سے آڑ کا ذریعہ بنا لے۔ اب میں آپ کو ایک نیا سوال دیتا ہوں جس کا جواب آپ کو دینا ہے کمنٹ باکس میں۔ سوال ہے، قارون پر عذاب کیوں آیا تھا؟ آپ کے آپشن ہے، پہلا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، دوسرا روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے، تیسرا زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، چوتھا حج نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو آپ بتائیے اس کا جواب کیا ہے؟ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ صحیح جواب دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ میرا ایسی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ کو دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا سکوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی اسلام کی باتوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کیجئے، کیونکہ ایمان کی بات ایک دوسرے کو بتانا ثواب جاریہ ہے، اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندہ رہا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔